تو اس میں ہم لوگوں نے شور ڈلوا کے سی ایم صاحب سے جو کاغذی کاروائی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو دیکھیے آپ فریہ صاحبہ، بجٹ جو آج پڑھا گیا ہے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو لکھ کر دے دیا گیا ہے کامران مائیکل صاحب کو، اور انہوں نے یہ پڑھ دیا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ اندر کس نے لکھ کر دیا، ان کے ٹیکنو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ٹیکنوکریٹس نے، کیونکہ مائیکل صاحب سے، کامران صاحب سے جب میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتا دیجئے نام، کہ ڈیپیوٹی کیا نام تھا اور سیکریٹری جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے نام کیا تھے، میرے بھائی ہنس کر چلے گئے کہ بہن آپ چھوڑیں اس بات کو۔ اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں تو انہیں تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ تیاری کس نے کرائی ہے بجٹ میں، بجٹ کو لیکن آپ کو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ بجٹ کس نے بنایا، آپ کو بجٹ کے اندر کیا مسائل نظر آ رہے ہیں اس پر بات کریں۔ کمال ہے، بجٹ کیوں نہیں پتا چلنا چاہیے؟ قانونی ہر غیر قانونی بات جو ہے وہ اسمبلی میں ہی ہو رہی ہے، 3 مہینے قبل منسٹر ہونا چاہیے تھا، یہ ایمٹی گورنمنٹ چل رہی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب خود یہ سپیچ کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ سارے محکمے تو فریہ ایمٹی پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے۔ کہ وہ محکمے جو کہ ابھی تک جن کا کوئی والی وارث بکوز سمینہ خاور صاحبہ کے یہ گڈ گورننس کی مثال ہے بلال یاسین صاحب؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کس نے پڑھا، سیکٹری کا کیا نام تھا، فلاں کا کیا نام تھا، لوگوں سے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ لوگوں کو تو یہ ایک بہت عرصے بعد آپ نے لوگوں کی بات کی، وقفے پہ جائیں سے بھائی جلدی سے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ بلیم گیم شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پہ یلو کیپ سکیم کو آپ نے دوبارہ شروع کیا، ماضی میں 50,000 گاڑیاں جو آئیں ان کے ساتھ جو ہم نے کرپشن دیکھی وہ سب کو پتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں دوبارہ اسکیم کو ویسے نہیں ہوگا کہ چاچے کے بچے مامے کے بچے کو مل جائے گا؟ اگر آپ نے وقفے میں جانا ہے تو آپ وقفہ پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں کہ اس پاکستان میں جو زخموں سے چور چور ہے، اگر کوئی اچھی خبر سننے کو ملی ہے تو ہمیں بڑا دل کر کے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اپریشیٹ کرنے کا بس یہ نعرے اور خبریں لگاتے رہیں گے فریہ، نعرے اور خبریں دیتے رہیں گے، امپلیمنٹ بھی کریں کچھ پنجاب میں۔ یلو کیپ کی اسکیم تو امپلیمنٹ پہلے ہو چکی ہے نا، اس کے بعد دوبارہ کی ہے۔ مجھے فریہ اس پہ بات کرنی ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا فراڈ ہوا تھا۔ کیا فراڈ ہوا تھا سمینہ صاحبہ؟ جی اس کے اوپر آپ دیکھیے نا، ہمارے بینکوں کا کیا حال ہوا تھا، ابھی بینک کے ساتھ، الائٹ بینک کے ساتھ ہمارے سارے بینک ٹوٹ گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے، آپ عوام کو بتائیے کہ یہ کتنی بڑی فراڈ سکیم ہے جو یہ دوبارہ سے اپنے من پسند لوگوں کو بھرنے کے لیے اس اسکیم کو دوبارہ بجٹ میں رکھا گیا ہے، اور کن لوگوں کو بھرا جا رہا ہے ہمیں بات کر جی، ہم بہت جلد آپ کے سامنے میں اگلے پروگرام میں لے کر آؤں گی ان لوگوں کو نام۔ جی سوری، اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے کہ ساری دنیا آگے جا رہی ہے، یہ ہمیں 20 سال پیچھے لے جا رہے ہیں، ساری دنیا پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آ رہی ہے، ساری دنیا ماس ٹرانزٹ کی بات کر رہی ہے، آپ پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیے، گیس کا شارٹیج ہے، اس کے باوجود آپ سب کو ڈرائیور بنانے لگے ہیں، اور 800 سی سی وہ گاڑی دے رہے ہیں جو 6 مہینے بعد جس کی حالت چھکڑے سے بھی بری ہو جائے گی، اور وہ نہ حکومت کے کام آئے گی نہ وہ کسی آدمی کے کام آئے گی۔ تو یہ صرف پیسے کا ضیاع ہے، اور میں یہ ضرور کہوں گی تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے کہ بہت سے لوگ شاید اس وقت ڈرائیور بننے کے لیے بھی بڑے خوش ہوں گے جو حالت ہو چکی ہے اکانومی کی، لیکن اگر اس کو فائدہ ہوگا فریہ، اگر اس کو فائدہ ہوگا، اگر اس کو پیٹرول کی پرائس سوٹ نہیں کرے گی، اگر اس کو گیس نہیں ملے گی، اگر گاڑی نہیں چل سکے گی، تو کیا بنائیں گے؟ دوسرا یہ بجٹ جو ہے یہ کسی ٹیکنوکریٹ جواب دیں گے بلال یاسین صاحب۔ ماضی میں جو ہوا، اس وقت 3 خواتین ہیں، اچھا 3 خواتین ہو گئی ہیں، لیکن میں دوسرے پیڈسٹل پہ بیٹھی ہوں، مجھے بتائیے گا ماضی میں ایسے ہوا کہ یلو کیپ کو پینٹ کرا کے ہم نے دیکھا کہ آپ کے اپنے ہی لوگوں استعمال کر رہے تھے اس کو، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپنے جاننے والوں کے ملازموں کو ادھر ادھر دے دی گئی، کیا طریقہ کار ہوگا ایسے دوبارہ نہ ہو؟ اچھا میں آدھی بات کروں گا تو آپ نے بریک پہ چلے جانا ہے، اس لیے یہ دونوں خواتین کو موقع دیں، وقفے کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس تو میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو، بڑا تفصیل کے ساتھ میں دے دیتا ہوں۔ ہم پنجاب کے بجٹ پہ بات کریں، یہ بھی یاد رکھیے آج ہی سندھ کا بجٹ بھی پیش ہوا، مگر وقفے پہ جانے سے پہلے پاک فوج نے کہا ہے کہ کسی کو بھی پاکستانی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، قومی اداروں کا امیج خراب کرنے کا رجحان ختم کیا جائے، فوج کو امریکہ سے 15 ارب ڈالر کی امداد ملنے کی بات درست ہی نہیں ہے۔ پاک فوج نے حکومت پاکستان کو سفارش کی ہے کہ امریکہ سے ملنے والی فوجی امداد کو پاکستانی عوام کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم نے معروف صحافی اور اینکر نصرت جاوید سے بات کی، وہ کیا کہتے ہیں، ٹیک اے کوئک بریک، مگر پنجاب بجٹ پر مزید بات ہوگی آفٹر دی بریک، کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، اس میں 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ رائٹ تو ایک منتخب حکومت کا ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ جو مختلف جو ہمارے ہاں شعبے ہیں
وہاں پہ کس شعبے پہ کیا خرچ کرنا ہے. تو یہ تو بنیادی پرنسپل ہے ڈیموکریسی کا. ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن. لیکن یہ بات کہنے کے بعد میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کل کی جو وہ پریس کانفرنس ہے اور وہ جو پریس ریلیز ہے جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں اس کا مطلب بنیادی طور پر امریکہ کو یہ کنوے کرنا ہے کیونکہ بار بار ایک فگر جو ہے بین الاقوامی میڈیا میں ڈرم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی کو $20 بلین دیے گئے ہیں وار آن ٹیررزم کے نام پہ گزشتہ 10 سالوں سے. میرا اپنا خیال ہے کہ آرمی کی جو پوائنٹ انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ سے ہمیں کانکریٹ ٹرمز میں کوئی اتنا پیسہ نہیں مل رہا ہے. آج پنجاب حکومت کا بجٹ پیش کر دیا گیا اور یہ بہت ہی اہم بجٹ اس حوالے سے تھا کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی میاں شہباز شریف اعلان کر چکے تھے کہ غیر ملکی امداد نہیں لی جائے گی اور خاص کر سے کچھ جگہوں کا انہوں نے کہا جہاں سے یہ امداد نہیں لی جائے گی. دوبارہ چلیں گے بلال یاسین صاحب. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا وقفے پہ آنے کے بعد بتائیں گے ان پرٹیکولر یلو کیپ کو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل کرپشن سے فارغ کر کے اسے فری کر کے ایک اچھا منصوبہ بنائیں گے دوبارہ. دیکھیں شکریہ فریحہ, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے میری ریکویسٹ کو کنسیڈر کیا. مجھے امید ہے کہ ہمیں ایک مہذب لوگوں کی طرح اس ڈسکشن کو ذرا پراپرلی سننا چاہیے. دیکھیں آپ نے ایز اے نیوٹرل پرسن آپ نے خود ہی سیکنڈ کیا اور خود ہی آپ نے کہا کہ جی آج کے پاکستان میں جس میں بے پناہ مشکلات ہیں اس میں اگر آپ کوئی ایسی اسکیم لانچ کرتے ہو جس میں عام آدمی کو باعزت روزگار کمانے کا موقع ملتا ہے تو یہ کوئی برائی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پچھلے دور میں جب میاں نواز شریف صاحب نے یلو کیپ اسکیم یہاں پہ لانچ کی تھی تو بے پناہ گھرانے عزت کے ساتھ اپنا رزق کما رہے تھے. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پاکستان میں 15 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی, جس نے آپ کی پاکستان کی اکانومی کے پہیے کو تقریباً جیم کر دیا ہے. وہ بات آپ کی صحیح ہے, میں نے اسی لیے اس کو آ کے آپ کی وہ کلیریفیکیشن دے دی تھی. لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یلو کیپ اسکیم میں پہلے ڈسکرپنسیز تھیں, آپ لوگوں نے کیا ایکشنز لینے ہیں کہ وہ ڈسکرپنسیز نہ ہوں. 20,000 کیپس آئیں گی کہاں؟ میں اس چیز کو تسلیم کرنے سے ہلو جی بتائیے. ہلو جی بلال یاسین صاحب ان کے ملک کو دوبارہ لوٹنے کی اسکیم بنائی جا رہی ہے. ملک کو دوبارہ لوٹنے کی اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں فریہ. یہ اسکیم فلاپ ہے. سستی شہرت حاصل کرنے دوبارہ سے اس اسکیم کو لایا گیا ہے. میرے بھائی مجھے ابھی یہ بتا دیں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ کس نے بجٹ بنایا کیسے. بھی 3 دن پہلے وزیر خزانہ کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے. وزیر خزانہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں, انہوں نے بس اردو اچھی پڑھ دی تھی کیونکہ ان کے ساتھ میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میاں شہباز شریف صاحب. تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی پالیسیز میں ہمارے صوبہ پنجاب کی کیا پالیسی ہے, کون تھنک ٹینکس ہیں, کون سی حکمت عملی بنا رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیے, بے روزگاری, غربت, مہنگائی کا آپ حال دیکھیے, اور اس میں ہم یہ بجٹ لے آتے ہیں صرف اور صرف یہ لوگ جو الیکشن آ رہا ہے اس میں اپنے لوگوں کو منوانے کے لیے, اپنے جو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے, اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ اسکیمیں ٹھیک ہے. عظمیٰ صاحب آپ لوگوں نے تو شیڈو بجٹ بھی دیا ہے, کہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ لوگ بہتر کارکردگی دکھا سکتے تھے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ بجٹ کسی ٹیکنوکریٹ نے بنایا ہے. مجھے تو یوں لگا کہ یہ بجٹ کسی پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں بیٹھ کے بنا ہے. کیوں لگا یعنی ٹوٹل جو ایمفسس ہے وہ پنجاب کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے ہے. ابھی آشیانہ اسکیم جو ہے, آج تک اس کے الاٹیز جو ہیں, کن لوگوں کو یہ گھر الاٹ ہو رہے ہیں, ان کو جو شفاف قرآن اندازی یہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں, آج تک میڈیا میں ان کے نام نہیں آئے. جناب پور اسکیم کے ذریعے یہ پلاٹ تقسیم کرنے جا رہے ہیں, کن لوگوں کو یہ پلاٹ تقسیم کر رہے ہیں, کن کو دے رہے ہیں. پھر یہ ایک سیلف امپلائمنٹ کے تحت ایک اسکیم آ رہی ہے, پھر عارضی کاشت اسکیم ہے, اس کے بعد 2 سالہ عارضی کاشت اسکیم ہے. یعنی بار بار یہ زمینوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام ہے. یعنی مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ کسی پراپرٹی ڈیلر نے بنایا ہے یہ بجٹ. اور اس کے بعد جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو فورن ایڈ کی بات کی تھی جس کا ایک نعرہ لگایا گیا تھا چیف منسٹر صاحب نے, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے بجٹ کے اندر کہ وہ کتنی تھی. اس کو جو ہے اس کو آلٹرنیٹ ریسورسز پر آپ نے کیا کیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ اناؤنسمنٹ کیا تھا
اس سے اگلے ہی دن سپوکس مین جو ہے حکومت پنجاب کی طرف سے بیان آ گیا کہ جو جاری منصوبے ہیں وہ جاری رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے, آپ نے ایک سیاسی بیان بازی کی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں کٹ کرنے کا کیا تھا, جواب دینے دو ان کو, کٹ کرنے کا کہا تھا, وہ کیسے میں پتا چلے گا کہاں سے وہ پیسہ کم کیا گیا, اور ایجوکیشن میں اچھا کام لگا ہے اس بجٹ میں ایز اے نیوٹرل پرسن. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ڈسکرپنسی ہے سرکاری سکولز کے لیے وہ 1/3 بھی نہیں بنتا اس کا جو آپ نے دانش سکولوں کو دے دیا ہے. ایک طرف آپ نے اتنا پیسہ دے دیا ہے, ایک طرف آپ نے اس کو بالکل لوور لیول پہ رکھا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اپنی بات کو بڑھاتا ہوں کہ میں بتا تھا آپ کو جو پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں, ان حالات میں اگر آپ اس طرح کا بجٹ دیتے ہیں جس میں عام آدمی کے لیے امید ہو, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پہ جو پے در پہ وار ہوئے ہیں ڈکٹیٹرشپ کے, بہت سے نوجوان جو اسی خواب میں تھے کہ شاید ہمیں روزگار مل جائے گی, ہمیں نوکری مل جائے گی, لیکن انشور کیسے کریں گے کرپشن اس میں؟ فری اپنی عمر کے اس حصے سے نکل چکے ہیں کہ ان کو شاید دوبارہ روزگار ملے, ان کے لیے بہت سی اپرچونٹیز ہیں. یہاں پہ بات کی گئی کہ وہ جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہے, مجھے اس پہ بھی میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں جو انہوں نے نوجوانوں کی بات کی ہے. مجھے اس پہ اعتراض ہے, انہوں نے آج کے بجٹ میں جی سمینہ صاحب, یہ شاید میں نے گزارش کی آج کے بجٹ میں انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ بیروزگاروں کو 20-20 ہزار روپیہ دیا جائے گا. بھائی 20 ہزار میں کون سا کاروبار ہوتا ہے؟ ان کو سستی روٹی بھیک دینے کی عادت عوام کو پڑ گئی ہے. آپ بتائیے بلال صاحب 20 ہزار روپے میں کون سی روزگار ملتی ہے؟ کون سا کاروبار پڑھا لکھا نوجوان کر سکتا ہے؟ آپ ایسے ہی غلط بیانی کر رہے ہیں. بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے یہ بجٹ, کوئی غریب پرور بجٹ نہیں ہے. لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے فریا, یہ دھوکے باز حکومت ہے اور بیچاری عوام ہماری پس رہی ہے. یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ جھوٹا بجٹ بنایا گیا ہے. جواب دینے دیں. اس طرح میں بات نہیں کروں گا. آپ دیکھیں انہوں نے کہا ہے بجٹ میں 1 لاکھ بے روزگار جو نوجوان ہیں ان کو ہم 20-20 ہزار روپیہ دیں گے. 20 ہزار میں کون سا کاروبار ہوگا, کون سی پڑھائی اس کی ہوگی, کون سا وہ کاروبار کر سکے گا؟ یہ انہوں نے صرف اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے یہ جھوٹی اور من گھڑت جو سٹوریاں بنائی ہیں اس بجٹ کا حصہ بنایا میں چاہتی ہوں ہم اس کی مذاق اڑایا جا رہا ہے پنجاب کا. آخری سوال میں آپ سے جی جلدی لاسٹ ورڈ ٹو یو. جی میں صرف 2-3 باتیں اور ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اے ڈی پی جو انہوں نے بڑھانے کی بات کی ہے, پچھلے پورے سال کے اندر اے ڈی پی کا 40% استعمال کیا ہے. اور جو سکولوں کی بات کی جس پہ آپ کہہ رہی تھی کہ اچھی بات لگ رہی ہے, میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ 65,000 سرکاری سکول ہیں پنجاب کے اندر, جس میں سے 43,000 سکول ایسے ہیں جن میں بیسک فیسلٹیز ہیں, جس میں یا ٹوائلٹ نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے. اسے تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس پہ پیسے کم لگائے ہیں, دانش سکولوں میں زیادہ لگا دیا, لیکن یہ جواب ان کو دینا چاہیے تھا. مگر 2% نہیں ہے, اگر مجھے نیشنل ایشو پر ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, وہ میں سے آپ کروا لیں, میں یہ جھگڑا کرنے کے لیے ہمیں جوائن کرنے کا. مگر جاتے جاتے پاکستان اس وقت شدید گرمی اور بجلی کی بدترین کمی کے بحران کا شکار ہے. بجلی کا شارٹ فال 3,500 میگا واٹ سے بڑھ گیا ہے. مگر ہمارے پارلیمنٹیرینز اس بحران سے بالکل بے نیاز نظر آتے ہیں, آپ کو دکھائیں گے کیسے. مگر آج کے پروگرام اور اس ہفتے کے پروگرام ختم ہوتے ہیں. ہم نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.